الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم اسلامیات کلاس 8 کا بو علی سینہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ان کی حالات زندگی۔ جیسا کہ کل والے لیکچر میں ہم نے ان کے ابتدائی تعارف اور ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بات کی تھی، آج ہم نے ان کی اخلاق و عادات کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ابن سینا نہایت عمدہ اخلاق اور عادات کے مالک تھے اور شریعت کے پابند تھے، یعنی کہ وہ اسلامی شریعت کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے، یعنی کہ اسلام کے نماز روزہ وغیرہ جو ہے وہ بہت پابندی سے ادا کرتے تھے۔ وہ مستقل مزاج اور جفاکش تھے، یعنی کہ لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں تھے، مصلحت پسند تھے۔ وہ سنجیدہ بامروت ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط قوت ارادی کے مالک بھی تھے۔ وہ خاموش طبع اور قناعت پسند آدمی تھے، خاموش رہتے تھے اور قناعت پسند تھے، زیادہ دکھاوا اور فضول خرچی نہیں تھے کرتے۔ وہ امراء اور بادشاہوں کی صحبت کے باوجود انہوں نے اپنی عادات نہ بدلیں، عیش و عشرت کے دل دادا نہیں تھے، یعنی کہ امیروں کے ساتھ رہنے کے باوجود انہیں اتنی عیش و عشرت اور لگژریز لائف پسند نہیں تھی کہ وہ کسی کی بھی خوشامد نہ کی، بلکہ ہمیشہ وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے اور اپنے علمی اور تحقیقی کام کو جاری رکھا انہوں نے، یعنی کہ کسی کی عیش و عشرت میں پڑھنے کے بجائے اور کسی کی کوئی اعلیٰ عہدہ لینے کے بجائے کسی کی خوشامد کرتے یا لالچ ان کے اندر یہ چیز نہیں تھی، بلکہ انہیں اپنے علم سے اور تعلیم سے زیادہ لگاؤ تھا۔ وفات، جب وہ مرض الموت کے قریب میں مبتلا ہوئے تو گھر میں مال و دولت تھا، سب فقراء اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دی اور قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہنے لگے۔ بلا آخر جون 1037 کو ہمدان میں مرض کولنج کے باعث علم و حکمت کا یہ چراغ گل ہو گیا، یعنی کہ کولنج ان کو بیماری تھی جس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ علمی خدمات، 21 سال کی عمر میں ان کی پہلی تصنیف منظر عام پہ آئی۔ مرد تم تک پھر یہ سلسلہ جاری رکھا۔ تصنیف یعنی کہ کتابیں لکھنے کا کام، ان کی پہلی کتاب 21 سال کی عمر میں آئی تھی۔ ہر موضوع پر ان کی کتابیں جن کی تعداد 100 سے زیادہ مشہور ہیں، لیکن یہاں چند مشہور ترین کتابوں کے نام لکھے جاتے ہیں، جن میں کتاب المجموع، کتاب الصالح والمسہول، کتاب البر والاسم، کتاب الشفا، کتاب القانون اور کتاب النجات شامل ہیں۔ ان کتابوں کی 20 جلدوں میں بھی شائع ہوئیں، یعنی کہ ان کی ایک کتاب جو ہے وہ 20 جو ایک ٹاپک پہ کتاب تھی وہ 20 جلدوں پہ بھی مشتمل تھی۔ طب پر مشہور کتاب القانون اور الدوائیہ 12ویں صدی عیسوی مختلف زبانوں میں تراجم بھی ہوئے۔ پھر 600 سال تک وہ یورپ کے میڈیکل یونیورسٹیز میں نصاب کے طور پر شامل رہی، یعنی کہ یورپ میں جو یونیورسٹی تھی ادھر میڈیکل کا جو کورس ہے ان کی کتابوں کے اکارڈنگ تھا۔ ان کی کتاب میں علم کیمیا پر مشاہداتی اور تجرباتی نظریات و خیالات بیان کیے گئے تھے۔ علم ریاضی، علم حیاتیات یعنی کہ بایولوجی پر بھی گہرے تحقیقی مضامین شامل ہیں، یعنی کہ انہوں نے بہت گہری تحقیق کی تھی ان پہ۔ علم طبیعیات یعنی کہ فزکس میں ہم دریافتیں کی، حرکت قوت، خلا، روشنی اور حرارت جیسے مضمون پہ بھی گہرا تحقیقی کام کیا اور دنیا کے سامنے اپنا نظریہ پیش کیا، جس سے تمام ماہرین سائنس نے تسلیم کیا ہے، یعنی کہ ان کی کوئی بات ابھی تک غلط ثابت نہیں ہوئی، سائنس آج بھی ان کی باتوں کو سچ مانتی ہے۔ وہ علی سینہ کی زندگی کے لیے ہمارے لیے شوق علم اور مستقل مزاجی کا ذریعہ ہے، یعنی کہ وہ ہمارے لیے ایک بہتر جو ہے وہ موٹیویشنل پرسنالٹی ہیں، جن کی تعلیم سے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا بے پارٹ کرنا ہے اس کویسچن نمبر 8 کا، اور اس کے بعد آپ نے یہ فلنگ دی بلینکس جو ہیں یہ سالو کرنے، MCQs جو ہیں کویسچن نمبر 4، یہ آپ کا آج کا کام ہے، آپ نے یہ تیار کرنا ہے۔